سر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل پر ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم لاتے ہیں۔ آج فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا زبردست ہم نے چوائس کیا ہے۔ ڈاکٹر زیرک اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آج جو موضوع ہے تو جب بتائیں گے تو لوگ بولیں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے توجہ سے انشاءاللہ۔ تو موضوع سنیے، موضوع ہے آج ہمارا کیریئر پلاننگ۔ کیریئر کاؤنسلنگ بھی سمجھ لیجئے، کیریئر پلاننگ بھی سمجھ لیجئے، اور اس میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ ڈاکٹر زیرک اتاری، ماہر نفسیات فرام UK، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں۔ بینگا مسلم، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، توکل، صبر، شکر، قناعت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پیسہ بہت آ جائے، صبر شکر نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، تو پھر یہ پیسہ بھی کم لگتا ہے، اور پھر دنیا کی محبت، مال کی محبت، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، پورا نہیں پڑتا، اور چاہیے، تو پھر بندے کو تو پھر پلاننگ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہو، توکل بھی ہو، صبر شکر قناعت بھی ہو، سب ہو، اور اس میں جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے پلاننگ کرنا، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں، کہ میں نے کوئی اسباب اختیار ہی نہیں کرنے، اللہ مالک ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ بے شک اللہ مالک ہے، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسباب بھی تو اختیار کرنا چاہیے نا۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ اپنا اونٹ جو تھا وہ ایسے ہی چھوڑنے کا عرض کیا گیا کہ میں اپنا اونٹ باندھوں یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، تو کہا گیا نا کہ پہلے باندھیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی اسباب اختیار کریں۔ تو اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور اللہ ہی کارساز ہے، وہی رزق کا مالک ہے۔ دیکھیں، یہ علماء کرام ضرور فرماتے ہیں کہ اسباب اختیار کیے، ٹھیک ہے، پلاننگ بھی کی، کوشش بھی کی، بہت اسٹرگل کی، اب اگر کامیابی نہیں ملی بالفرض، تو پھر اپنا مائنڈ یہی بنائیے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ دیکھیں، پوری دنیا میں سب بندے تو ایک سے نہیں ہیں نا۔ جہاں ایک سیٹ ہے تو سیٹ کو ملازم بھی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی بڑی جو ہے بزنس ہے، اس میں ملازمین بھی لگتے ہیں، اور ایک طرف جاب ہے، ایک طرف بزنس ہے، ایک طرف ہاتھ کی کمائی ہے، مزدوری ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، رزق حلال کی، دیانتدار تاجر کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں یہ بات تو بنیاد ہے، بیسک ہے، کیریئر پلاننگ کریں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف رزق حلال کماؤں گا اور رزق حلال کھاؤں گا، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، یا جو میری کفالت میں ہیں، ان کو صرف اور صرف اور صرف حلال ہی کھلاؤں گا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ حلال کی کیسی برکت ہے۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، فراوانی بہت ہے، لاکھوں لاکھ آ رہے ہیں، لیکن یوں جا رہے ہیں یوں، تو یہ برکت جو ہے نا کثرت کا نام نہیں ہے۔ برکت یہ علماء فرماتے ہیں، کم ہے بندہ پرسکون ہے، کم ہے گزر بسر ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں چک چک بدمزگی، اور اس کی تو نحوست ہے، جو آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ تو رزق حلال ہی میں برکت ہے۔
تو جب بھی کیریئر پلاننگ کریں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اچھا یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے مفتی اہل سنت، مفتی اسلام. دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں. تو جس طرح ہم کمپنی رجسٹرڈ کروانا ہو تو ان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں بھئی کمپنی کس طرح رجسٹرڈ ہوتی ہے، جاب کرنی ہو تو اس کی ایکسپرٹیز پوچھتے ہیں، اس کی اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں. تو بطور مسلمان شرعی رہنمائی نہیں لیں گے؟ لیں گے، بالکل لیں گے. تو دارالفتہ اہل سنت یہ دعوت اسلامی کے ذریعے شرعی رہنمائی دے رہا ہے. مفتیان کرام موجود ہیں. تو جاب کرنے سے پہلے یہاں تک ہے کہ تجارت کرنا ہو یا ملازم رکھنا ہو یا بزنس کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو شرعی رہنمائی لے لیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز. جائز ہوگا تو کریں گے، ناجائز ہوگا تو لاکھوں لاکھ آنے والے ہوں، ہم اس کی طرف نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر زیرک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے کہ کیریئر پلاننگ کی، جاب نہیں لگی، کیریئر پلاننگ کی، بزنس کی، کام ہی نہیں چلا. اچھا لوگوں سے لون لے لیا بہت سارا، اب وہ اتارنے کے پیسے نہیں، کام ہی نہیں چلا، قرضہ چڑھ گیا. تو اس طرح کے مریض بھی آتے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو کیریئر پلاننگ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اور یہ واقعی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے اسٹارٹنگ اسٹیج بچہ یا بڑا یا والدین اس کو اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ نے جو بات کی کہ دیکھیں نفسیاتی امراض کا ایک بہت بڑا لنک ہے فائنینشیل پرابلم سے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، فائنینشیل پرابلم، ریلیشن شپ پرابلم، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اس سے نفسیاتی امراض بڑھتے ہیں. اور کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی پلاننگ صحیح طرح سے نہیں کی، اکیڈیمیکلی کامیاب نہیں ہوا یا بزنس فیل ہو گیا، اس میں پلاننگ صحیح نہیں تھی، تو وہ ڈپریشن، انگزائٹی یا اور اس طرح کی پرابلمس کا شکار ہو گیا. بذات خود کریئر پلاننگ یا کریئر ایڈوائس صحیح. یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ شعبہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے بذات خود میں نے بھی اپنا ایک کریئر پلان کیا، ٹھیک ہے. تو کچھ اس حوالے سے بھی تجربات شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک بنیادی بات جس کی طرف آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ہماری کریئر پلاننگ میں سب سے جو پہلی بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ ایک اچھا مسلمان بننا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اگر یہ ہماری کریئر پلاننگ کا حصہ نہیں ہے تو جیسے آپ نے تذکرہ کیا، آپ جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، سکسیسفل ہو جائیں گے، نہ آپ کو چین ملے گا نہ سکون ملے گا. صحیح. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب نہیں تھا، جی. اور وہ کاش دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں شروع سے ہی مل جاتا. میں ڈاکٹر بن چکا تھا یا بننے والا تھا، لیکن فکر یہی رہتی تھی پیسے کیسے پورے ہوں گے، صحیح. یار جاب چلی گئی تو کیا ہوا، اگر گھر کی قسط نہ دے سکے تو کیا ہوگا، صحیح. اچھا آگے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. صحیح. یقین کریں یہ سارے ٹینشن ہوتے تھے. اور کتنے ڈاکٹر یا اور دیگر پروفیشنلز، اکاؤنٹنٹس ہو گئے، یہ ان سب ٹینشنوں کا بوجھ لے کر چلتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. یہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے نا چین اور سکون، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں بعض دفعہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوان، ہنس جس کو اردو میں بولتے ہیں، بڑا خوبصورت سفید جانور ہوتا ہے اور پانی پر ایسے آرام اور سکون سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن پانی کے نیچے کیا ہے؟ ہلچل. وہ ہلچل نہیں ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بظاہر ہمیں چین اور سکون اور یہ آسائشیں اور آرائشیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا. میں تو تجربے سے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے آرائشوں والے آسائشوں والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی باقی پس پردہ زندگی میں ہلچل مچی ہوئی ہے. پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، پریشانی ہے. کوئی بھی پریشانی سے فری نہیں ہے. ملینئر ہے، بلینئر ہے. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں دیکھ لیں بچے کیا ہوئے، میاں بیوی کا آپس میں کیا ہوا، پھر جنازہ بنتا ہے میاں بیوی کا تو جائیداد بھی تقسیم ہو جاتی ہے. بعض جو پیسے والے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کل جو ہے وہ ہمیں جائیداد زیادہ ملے گی. صحیح. تو بہرحال سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ اچھا مسلمان بننا ہے. اور الحمدللہ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا جی. اور علم دین سیکھنے کو ملا، اجتماعات میں شرکت کی، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے جو ابھی بھی جاری ہے، یہ آسان نہیں ہے. جب علم دین ملا تو اللہ پر توکل بڑھا. الحمدللہ. پرابلمز وہی ہیں یا زیادہ ہیں، صحیح. لیکن ایک سکون ہے کہ الحمدللہ ان کو ہم حل کر لیں گے. یہ کوئی ایسی بڑی پرابلم نہیں ہے، بشرطے کہ دامن مصطفیٰ اور ایمان ہاتھوں میں ہے سبحان اللہ. تو بس انشاءاللہ زندگی چل رہی ہے، اچھا ہے. کیا بات. یہ دیکھیں یہ بھی ایک کاؤنسلنگ ہے کہ بھئی ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے. کون سوچتا ہے
اچھا اب جو آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کس ایج سے، جی ہاں اب دیکھیں والدین ہیں، بچہ جیسے ہی بولنے کی عمر کو آتا ہے تو اللہ سکھائیں، صحیح، یہ ایک اچھا مسلمان بننے کی پلاننگ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب وہ بولنا شروع ہے تو پورا کلمہ سکھائیں، ماشاء اللہ، اس کو اللہ کی ذات کے بارے میں بتائیں۔ 4 سال کا ہوا یا جیسے بزرگان دین 4 سال 10 ماہ کی عمر میں ان کی بسم اللہ شریف کرتے ہیں، جی ہاں ان کو جو ہے وہ قاعدہ الف با تا یہ سکھانا شروع کریں۔ اور میں تو کہوں گا کہ جو ہے وہ والدین شروع سے خود اس چیز کو پڑھائیں۔ ماشاء اللہ، اب وہ قاعدہ پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، اب پھر جوں 7 سال کا آیا تو اب دیکھیں نماز کی ترغیب کا آ گیا۔ اب اس کو آہستہ آہستہ وضو کرائیں، نماز پڑھنا دکھائیں، اسے ساتھ کھڑا کریں، پھر جب عمر بڑھتی جائے فجر کے لیے جگائیں۔ تو جب وہ بالغ ہو جائے بچہ تو اب اس کے نماز کے مسائل اس کو فرض یاد ہیں، واجبات صحیح، یاد ہیں، یا کم از کم اتنا ہے کہ اس کو جہاں لگے کہ یہ غلطی ہوئی کتاب اٹھا کے چیک کرے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے یہ نماز کے، اب جب جیسے وہ کمانا شروع کرے گا تو اس کو زکوٰۃ کے حوالے سے صحیح، منی آنا شروع ہو گئی، بالغ ہو چکے، بچت ہو رہی ہے، حج کے مسائل سکھائیں۔ صحیح، ہم نے تو مطلب سمجھا ہوا ہے کہ بھائی بڑھاپے میں ہی حج کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہ کریئر پلاننگ ایک بہت اچھا پیاری بات، مسلمان ہونے کی بہت پیاری کہاں بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ کیریئر پلاننگ کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے تو اچھا مسلمان بننا ہے نا، یہ بھی تو پلاننگ میں شامل ہے۔ بزنس مین بہت اچھے بن گئے، اپنی اسکلز بہت ڈیولپ کر لی، بڑا نام ہو گیا، بہت زیادہ بڑھ کے جاب میں کسی کمپنی کے CEO لگ گئے، ہاں کنٹری ہیڈ لگ گئے، اوورسیز چلے گئے، بہت اچھی جاب مل گئی، اور ایک اچھا مسلمان نہ بن سکے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہم مسلمان ہیں، تو اپنے بچوں کی کیریئر پلاننگ اسٹارٹ سے کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو نمازی بنائیں، تاکہ یہ نیک مسلمان بن کر جب یہ اپنا رزق حلال کمانے نکلیں گے تو آپ ہی کے گھر کا نام روشن ہوگا، آپ کے خاندان کا نام روشن ہوگا، والدین کا نام روشن ہوگا کہ اپنے بچے کی کتنی اچھی تربیت کی۔ تو صرف دنیا نہیں، کیریئر پلاننگ میں اپنی جو ہے وہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ اس کی صرف دنیا اچھی نہ ہو، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ایک دفعہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت سے عرض کی کہ میں دینی کاموں میں بہت مصروف ہوتا ہوں اور جو ہے وہ اپنے کام کاج پہ توجہ دے نہیں پاتا، تو انہوں نے امیر علیہ سنت سے عرض کی کہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرا کاروبار نہیں چلا تو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ امیر علیہ سنت، امیر علیہ سنت، میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت نے فرمایا کیا بچوں کو دے کے جانے کے لیے صرف دنیا ہی ہے، مال ہی ہے؟ اچھا یہ مال کیا آخرت میں کام آئے گا؟ نیک اولاد کام آئے گی؟ تو اپنے بچوں کو نیک بنا کر جائے نا۔ اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو رزق کا وعدہ تو کیا ہے، ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنے ہیں، پلاننگ کرنی ہے، تو ہم آخرت کی بھی تو سوچیں۔ تو بڑی پیاری ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ میں بات کہی کہ پلاننگ کے اندر ایک اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے، اور اچھا مسلمان کیسے ہوگا؟ تو اچھی صحبت میں بیٹھے، اچھے ماحول میں، اور دعوت اسلامی کا ماحول تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خود اپنا بتایا کہ جب انہوں نے اپنی یہ جاب شروع کی یا اپنا ایک کیریئر ڈاکٹری کا اسٹارٹ کیا تو ہر بندہ کانشیس ہوتا ہے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، میں نے پڑھا، اتنا عرصہ پڑھا، اتنی انویسٹمنٹ کی، میرے والدین نے، گھر والوں نے انویسٹمنٹ کی، یا خود جس طرح بھی کر کے میں نے کیا یہ، اب میرا فیوچر کیا ہوگا؟ لیکن جب نیک ماحول ملا تو دل کو سکون ملا۔ ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب نے باتوں باتوں میں ایک بند الفاظ میں بڑی اچھی بات کہہ گئے کہ مسائل تو اب بھی ہیں، عمر جب بڑھتی ہے، بچے بڑھتے ہیں تو اخراجات بڑھتے ہی ہیں، مہنگائی بڑھتی ہی ہے، انکم بہت زیادہ انکریز نہیں ہوتی، لیکن دل پر ایک سکون ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے دے رہا ہے۔ اور پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ یار مجھ سے بھی تو غریب لوگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ بے حال لوگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ ہیں، اور دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ بھائی مجھ سے بھی تو نیک لوگ ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، ایک ایک ہفتے میں ختم قرآن کر لیتے ہیں یہ، اور ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق چاش پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، وقف ہو گئے دین کی خاطر، 12 ماہ کے مسافر بن گئے۔ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ جو ہے اپنا کیریئر پلاننگ میں
یہ بھی شامل کرنا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جاب بہتر ہے یا بزنس، اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہی ہے۔ تو دیکھیں، جاب کرنے والے کے لیے جاب، اس کی ایکسپرٹیز ہی جاب کی ہے، اس نے انوائرمنٹ ہی دیکھا۔ عموماً جن کے والد یا گھر میں ماحول جاب کرنے کا ہوتا ہے، وہ جاب کو ہی پریفر کرتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر کسی جاب پر پہنچ جائے۔ یہ اچھا جن کے والد یا گھر میں ماحول بزنس کا ہوتا ہے، چاہے چھوٹی ہی دکان کیوں نہ ہو، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا کاروبار سنبھالے۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ والدین پر بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو کہاں موو کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب نے بہت وضاحت سے بھی بتایا تھا کہ عموماً بچپن ہی سے بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے میرا بیٹا یہ بنے گا، میرا بیٹا یہ بنے گا، میرا بیٹا یہ بنے گا، تو بعض اوقات بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں میرے بیٹے کے لیے یہ بہتر ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک مشورہ تو عرض کروں گا کہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ یہ تو بڑوں کے لیے، اور بچوں سے کہوں گا کہ بیٹا ابھی تو آپ کی ایج بہت کم ہے، تو اپنے بڑوں کے مشوروں کو ترجیح دیں کہ انہوں نے عمر گزاری ہے، آپ نئے نئے تجربات کریں گے۔ کسی سمجھدار نے کہا ہے نا کہ نئے نئے تجربے کرنے سے بہتر ہے کہ کسی تجربے کار بندے کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس پوائنٹ پر دوبارہ ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیریئر پلاننگ میں عموماً والدین میں عموماً باپ ہی کا کردار زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے گا۔ اچھا، ایک ایج ہوتی ہے اس میں تو بچہ اتنا رجسٹ نہیں کرتا، وہ ٹھیک ہے جو بولا وہ بعض اوقات اس کا مائنڈ بن جاتا ہے، لیکن بعض اوقات زبردستی جو ہے پیرنٹس یا والد صاحب اس پر مسلط کرتے نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں اس میں ذاتی کچھ تجربہ شیئر کروں گا اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ جی، تو میرا بیٹا عبید علی ہے، ابھی 11 سال کا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل اسے درازی عمر بالخیر عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ تو اس کی نا بچپن سے میموری بہت تیز تھی، کسی ایک کی ڈیٹ آف برتھ اس کو ایک بار بتا دینا تو جب وہ دن آتا نا تو یہ ہمیں کہتا آج فلاں کی برتھ ڈے ہے، آج عبدالحبیب بھائی کی برتھ ڈے ہے، آج امیر اہل سنت کی، آج نگران شورا کی ہے، آج فلاں فیملی ممبر کی ہے۔ تو میں نے کہا اس کی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ اس کو بڑا بہترین دیا ہے۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ اب بحیثیت ایک باپ اور ایک مذہبی ماحول ہونے سے تو ذہن میں یہ ہے کہ یار حفظ قرآن کی طرف تو اسے لانا چاہیے۔ واہ، اچھا، اب میں نے کیا کیا کہ اسکل تو اس کے پاس ہے، ریزورس تو اس کے پاس ہے، میں اس کو چند ایسی محافل میں لے گیا جہاں بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا تھا اور علماء کرام نے اس کی فضیلت بیان کر کے اور ان کی دستار بندی کی۔ واہ، اچھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ ایک ریوارڈ ہے، میرے والدین کو قیامت کے دن اس طرح تاج پہنائے جائیں گے ایک حافظ کو۔ اس کے اندر نہ خود جذبہ بیدار ہونا شروع ہوا۔ واہ، تو اب جب مجھے احساس ہوا تو پھر مزید گائیڈنس اس طرح سے کی کہ اس نے خود ہی کہنا شروع کیا کہ میں بھی حفظ کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جذبہ بیدار ہو گیا۔ واہ، کس طریقے سے خود نہیں بولا، اس کو لے گئے 2-3 پھر ایسے حفاظ کے پاس لے گیا کہ جو حفظ کر چکے تھے، کیونکہ شروع میں پھر ذہن اس کا کیا سوال آ رہے تھے، یہ تو بہت مشکل ہے، اتنا بڑا کیسے یاد ہوگا۔ اچھا، اب میں نے یہاں اس کو ایکسپرٹ کے پاس لے گیا واہ، کہ بھائی یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، انہوں نے حفظ کیا ہے، یہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اچھا، بچے کو یہ بھی لگا کہ یار دیکھو میرا باپ میری چیز کو سیریس لے رہا ہے، اور ہر سوال کا جواب ہم نہیں جانتے، صحیح تو بالکل۔ آپ اس کو اس فیلڈ کے ماہر کے پاس لے واہ، جائیں۔ اچھا، انہوں نے اس کا ذہن بنایا۔ اچھا، اب کیا ہوا، شروع میں سٹرگل ہوئی اسے، اور ایک وقت آیا یہ سوچنے لگا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ بعض پیرنٹس کہیں گے چلو بیٹا چھوڑ دو، تمہاری مرضی۔ دیکھیں، ہم نے اپنی مرضی مسلط تو نہیں کرنی، لیکن اگر ایک بچہ ایک فیلڈ کی طرف جا رہا ہے، صحیح، ابھی وہ نہ تجربہ کار ہے، بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی میں ٹو ارلی چھوڑ دے اس چیز کو، صحیح، اور کیونکہ اب حفظ میں تو یہ آ چکا ہے نا، جی ہاں، تو اب یہاں پہ تھوڑا حوصلہ بڑھائیں بہت اسے اچھی کہ بات۔ ٹھیک ہے بیٹا، نو پرابلم، ابھی آپ ایک کام کرو، آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے۔ اچھا، آپ جو ہے تھوڑا ٹائم ایکسٹرا لگاؤ، صحیح، یا اگر آپ سے ایک رکوع نہیں ہوتا تو آپ 8 لائنیں کر لو یا صحیح، 6 لائنیں کر لو، صحیح، یا سبق جو ہے وہ تھوڑا کم کر لو۔ تو ان چیزوں کا جائزہ لیا، پرابلمز کو ایڈریس کیا، پتہ چلا کہ وہ آن لائن پڑھنے میں اتنا نہیں وہ ہو رہا، صحیح، پھر اس کو جو ہے وہ فیس ٹو فیس کلاس میں ڈالا۔ اچھا، جب فیس ٹو فیس کلاس میں فیضان مدینہ میں ہمارے ماشاءاللہ حفظ کلاس ہے،
جب دیگر بچوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن آیا نا، اب اس کی بھی سپیڈ بڑھنا شروع ہوئی. واہ، تو یہ دیکھیں، یہ ایک میں نے مثال دی. بہت اچھی اللہ example. تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. 6 پارے 7 پارے حفظ ہو چکے ہیں اس ماشاء کے. اللہ. لیکن کیا ہے کہ پہلے انٹرسٹ ڈیولپ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میری بچوں کے والے سے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اگر میں اس کو شیئر کرنا چاہوں کہ دیکھیں جس پروفیشن سے میں ہوں، صحیح. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کچھ فیلڈز میں شرعی رہنمائی کے حوالے سے کچھ کمیاں ہیں اور اس کی وجوہات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس فیلڈ کا بندہ جی. آگے چل کر عالم دین یا مفتی بنتا ہے کیا بات تو ہے. شاید وہ کمیاں پوری ہو جائیں. اب ہم تو رہے لیکن ہمارے بچے تو ہیں. ایک میرا اپنا آئیڈیا ہے، اب میں نے ان کو اس راستے پر چلانا ہے اور اس حکمت عملی سے گائیڈ کرنا ہے کہ ان کو فورسفل بھی نہ لگے، اور جب وہ تھوڑا مشکلات سے گھبرانا شروع کرے نا تو ٹو ارلی گیو اپ بھی نہیں کرنے دینا، حوصلہ دینا ہے. مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کرے، تھوڑا ہمت بڑھائے، کامیابی انشاءاللہ قدم چومے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب جب اپنے صاحبزادے بیٹے عبید رضا عطاری کی بات بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اس طرح وہ لگے، تو یہ واقعی بڑا ایک سیکھنے کا موقع ہے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب نے انوائرمنٹ بنایا اور کس طرح ان کو حفظ کی طرف لے کر گئے. تھوڑی ہمت ٹوٹنے لگی تو پھر ان کو دوبارہ سے موٹیویٹ کیا اور ان کی بڑی لانگ ٹرم بیسس پر انہوں نے اپنے ذہن میں ایک پلاننگ کی ہوئی ہے. تو واقعی اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بچہ تو اس وقت نہ سمجھے، ابھی اس کی عقل اتنی زیادہ فاسٹ نہیں ہے، یہ اتنا آگے کا نہیں سوچ سکتا. تو یہ والدین کا کام ہے کہ اپنے بچے کے لیے بہتر سوچیں. اور وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بات میں بتائی کہ اس کو مائل کیا جائے، نہ کہ اپنی باتوں سے اس کو گھائل کیا جائے، یعنی کہ اس پر زبانی یا ذہنی ٹارچر نہ کیا جائے، ایسا پریشر نہ دیا جائے کہ وہ بالکل بدزن یا باغی ہو جائے. تو اس میں اپنے وہ بچے جو حفظ القرآن کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا پیرنٹس رکھتے ہیں، بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ حفظ القرآن کریں، حافظ قرآن بن جائے. یہ بھی تو کیریئر پلاننگ ہے. اچھا، اس میں بھی میں جی یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ نفسیاتی طور پر یا لرننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس ایج میں میرا دوسرا ریزن کیا تھا میرے بیٹے کو حفظ قرآن میں جی. ڈالنے کا، ساتھ اس میں کہ اب اگر یہ گھر پہ رہے گا کیا کرے گا؟ یہ جی ہاں. فون استعمال کرے گا، ہوم سکول ورک کتنا کرے گا، جی ہاں. موبائل فون یوز کرے گا، اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، اس کی اسکل بھی نہیں یوٹیلائز ہوگی. تو اگر آپ ان کو ان چیزوں میں لگائیں گے، ایک تو وقت بھی صحیح استعمال ہوگا، دماغی کیپیسٹی ان کی بڑھے گی. ہمارا برین جو ہے نا یہ اسپنج کی طرح ہے، بچپن میں اس پر جتنا مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوڈ ڈالیں گے نا یہ اتنا ایبزورب کر لے گا، بشرطے کہ بچہ یعنی موٹیویشن اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو اب یہ حفظ قرآن سے انشاءاللہ ذہن بھی کھلے گا. واہ، اور حفظ قرآن کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ بڑی اللہ تعالیٰ بات ان کا سینہ کھول بڑی دیتا ہے، برکت ہے. اللہ کیا تعالیٰ ان بات کے ہے. لیے آگے اور چیزیں جو ہے وہ سیکھنا سبحان آسان اللہ. کر دیتا ہے. سبحان تو اللہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ہماری کریئر پلاننگ کا حصہ کیا ہونا بات ہے. چاہیے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، یہ بھی کیریئر پلاننگ ہے نا. اچھا، یہ ایسی پلاننگ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا فیوچر پلاننگ. تو مرنے کے بعد بھی تو مستقبل ہے نا، فیوچر ہے ہی وہ مستقبل جو آنے والا ہے. تو صرف دنیا کی حد تک نہیں، موت کے بعد بھی تو ایک برزخ کے معاملات ہیں نا. قبر میں جانا ہے، محشر کے میدان میں اٹھنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بس اللہ میں بے حساب بخش دے. نامہ اعمال اگر ہاتھ میں دیے گئے اور پھنس گئے، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا اور اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا، کفار کو کمر توڑ کے ان کا ہاتھ نکال کر نامہ اعمال دیا جائے گا. لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. کیسا محشر کا میدان ہے یہ، کیا حالات ہوں گے. تو وہاں پر اللہ پاک کی رحمت کا سایہ مل جائے، عرش کا سایہ مل جائے، آقا علیہ الصلوۃ کا دامن کرم مل جائے، تو یہ حافظ قرآن اولاد یہ والدین کی شفاعت کروائے گی. عالم دین یہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں لے جائے گا. تو ہم صرف دنیا کی کیریئر پلاننگ کریں، اپنی کاؤنسلنگ کریں کہ بیٹا یہ بننا ٹھیک ہے، جائز طریقے سے دنیا بنائیے، دنیا کمائیے، اسباب اختیار کیجئے. بڑی پیاری ہماری بات چلی ہے کہ ہم ایک اچھا مسلمان بنائیں، پھر دنیا بھی جو معاملات ہیں وہ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب خود ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یہ،
لیکن آپ گیٹ اپ دیکھیں، نارملی جب تک یہ اپنا انٹروڈکشن نہ کروائیں ایک تعداد تو پہچانے کی نہیں، اچھا اچھا مولوی صاحب ہیں، اچھا کوئی امام صاحب ہوں گے کسی جگہ کے، یہ تو ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہوگا، یہ جب تک تعارف نہ کرائیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو بولا گیٹ اپ دیکھ کر یہ. لیکن واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح کی ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں. پچھلے دنوں فیضان مدینہ کراچی میں یہاں پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگوں کا ایک اجتماع تھا 2 دن کا، وہ لوگ آئے. وکلاء اور ججز کا تھا ان کا، وہ لوگ آئے. ڈاکٹرز کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنا شعبہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے، انجینئرز، پروفیسرز، لیکچررز، تو ویل کوالیفائڈ لوگ. یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، سی ایس ایس کیے ہوئے لوگ ہیں، تو دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور بہت سارے اس طرح کی کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں. تو دعوت اسلامی جائز طریقے سے دنیاوی علم حاصل کرنے کا منع نہیں کرتی، بلکہ اب تو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی سی ایس ایس بھی کروایا جا رہا ہے، اور تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. پروفیسرز، لیکچررز اور اس طرح کے لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں. خود ہمارے منچ پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور ہوتے بھی یو کے میں ہیں. تو اگر یہ گیٹ اپ اپنا لیا تو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا توجہ فرمائیے گا کہ یہ گیٹ اپ، یہ دیکھ کے لگتا ہے یار سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ کیا ڈھیلے ڈھالے کپڑے، یہ تو معاذ اللہ. اگر میں وہ لفظ نہیں کہتا، اگر اس میں کوئی نیگیٹو فیلنگ آتی ہے، منفی سوچ آتی ہے، اور اس حلیے کو دیکھ کر معاذ اللہ نہ کرے، میں صرف اس کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اگر کوئی لگتا ہے حقارت سے دیکھتے ہیں، اس کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا، یار یہ شدت پسند ہیں، آج کل کا دور کہاں، یہ دور کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس نبی علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کام آنی ہے، جن کا چہرہ انور قبر میں دکھایا جائے گا، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، گناہ گار جن کے دامن میں چھپیں گے، وہ اپنے امتیوں کی شفاعت کروائیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی نا، تو داڑھی سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ کیریئر ہمارا فلاپ نہیں ہوتا. امامہ شریف سنت ہے، اور آقا علیہ السلام نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کا تاج سر پہ ہو اور ہم شرمائیں نہیں، یہ کوئی معاذ اللہ کوئی ایسا تو حلیہ نہیں ہے. یہ سفید لباس، آقا علیہ السلام کو یہ سفید لباس بہت پسند تھا، پھر سنت کے مطابق لباس پہنے، تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی کیریئر تو تباہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ایک پروفیشنل ہیں اور جو ہے ہوتے بھی یو کے میں ہیں. اب مجھے تھوڑا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا. چلے میں تو کراچی میں ہوں، ابھی تو خیر ڈاکٹر صاحب بھی کراچی میں ہیں. اب یہ حلیہ اپنانے سے کوئی کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اس میں ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں اچھی نیتوں کے ساتھ. جی. تقریباً 2009 یا 2010 کی بات ہوگی. آئرلینڈ میں ذمہ داری تھی، مدنی قافلہ سفر کرنا تھا، تو میں اکیلا ہی تھا. وہاں سے اسلامی بھائیوں نے سفر میں جوائن کرنا تھا. تو بعض دفعہ گروپ میں ہوں تو آسان ہوتا ہے مدنی حلیے میں جانا. میں یو کے کی بات کر رہا ہوں، تو میں اکیلا تھا، تو الحمدللہ اپنا تو ذہن بن چکا تھا، صحیح، اور اس کی پرواہ ہی نہیں تھی. جو مرضی کسی کو کہنا ہے کہے، انہیں نہیں پتا کہ میں کتنا ایجوکیٹڈ ہوں یا نہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات. میں اس مدنی حلیے میں جا رہا تھا ایئرپورٹ پر، تو مجھے کسی نے کہا السلام علیکم. واہ. اور میں نے سلام کا جواب دیا، اور اس وقت تو میں نے اتنی نہیں غور کی، لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا کہ یار اس بندے نے، میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن اس نے ایک گواہی دی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مسلمان ہے. واہ، کیا بات. مجھے اس کی اتنی حلاوت محسوس ہوئی کہ جو ہے وہ ایک میرے لیے یادگار واقعہ ہے کہ اگر اس حلیے میں آج لوگ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہی لوگ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دیں سبحان گے. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو ایک تو یہ بات، اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس حلیے سے میں نے ایک شعر لکھا ہے: جہاں پہ فیشن رچا بسا ہو، دلوں میں شیطان بھی گھسا ہو، لباس سنت وہاں سجانا، سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، موقع کے حساب سے شعر آ گیا. تو ایک مسلم ماحول، مسلم معاشرہ ہے، تو اس میں تو اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. لیکن جہاں فیشن ہے، جی ہاں. جہاں جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ہر طرح سے دین سے آپ کو دور کر رہا ہے، تو وہاں پہ آپ سنت کا لباس، چاہے اسلامی بھائی ہوں چاہے اسلامی بہنیں ہوں. تو کمال تو یہ ہے نا. تو آئیں نا کمال کی طرف آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کمال کی بات ہونی چاہیے، ایکسٹرا آرڈینری ہونی چاہیے. تو آئیں اپنائیں اپنا جو ہے وہ. کتنے مسلمان ہیں جن کو شرم آتی ہے معاذ اللہ داڑھی رکھنے میں، تو کیوں ہم شیطان کو فالو کر رہے ہیں؟ آئیں
اللہ کے دین کو فالو کریں, چیلنج قبول کریں, اور بعض دفعہ رکھ بھی لیتے ہیں خشخشی داڑھی فیشن کے نام پر, اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. تو بہرحال یہ کاؤنسلنگ میں ہمارا تھوڑا لباس اور پرسنل اٹائر, پرسنل ایٹیچیوڈ, پرسنل کریکٹرسٹکس بھی کریئر پلاننگ کا حصہ ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی کریئر میں جائیں گے نا جہاں کمپٹیشن زیادہ ہے تو وہ محض آپ کی ایجوکیشن نہیں دیکھیں گے, محض آپ کے مارکس نہیں دیکھیں گے, محض آپ کی سورس نہیں دیکھیں گے, اور وہ یہی ایک گڈ انسٹیٹیوٹ یہ دیکھے گا کہ ان میں باقی اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ کتنی کوالٹیز ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے غالباً 2000 میں اپلائی کیا تھا میڈیکل کالج میں, وہاں تو میڈیکل یونیورسٹی ہوتی ہے MBBS کے لیے, تو ہر یعنی کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, اور انہوں نے آپ کو بیسک مارکس کا لکھا ہوتا ہے کہ اتنے آئیں گے تو ہی آپ کا ہوگا. لیکن اب وہ تو تقریباً ہر ایک کے آ جاتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے, لیکن وہ خالی مارکس کو نہیں دیکھتے, اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ میں دیگر کوالٹیز کتنی ہیں, آپ کا گفتگو کا انداز کیا ہے, آپ کا بیٹھنے کا انداز کیا ہے, آپ کا چلنے کا انداز, آپ کی مطلب میں اخلاقیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, گیٹ اپ کیسا ہے, آپ انگیج کیسے کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, کیا آپ نے جو ہے وہ صرف پڑھائی میں ہی پڑے رہے ہیں یا کہ جو ہے وہ معاشرے میں کوئی کردار بھی ادا کیا ہے. حالانکہ ایج ینگ ہے, کیوں کہ بھائی دیکھیں وہ اس 5 سال کو نہیں دیکھ رہے یا 6 سال کو نہیں دیکھ رہے, وہ جو انٹرویو سلیکشن پروسیس ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس 6 سال کے بعد آپ کس طرح کا ڈاکٹر بنیں گے. صحیح, بالکل. اور بعض کو مارکس بھی آ جاتے ہیں لیکن محض ان کوالٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے, آفر نہیں دی جاتی کہ آپ محض کتابی کیڑا ہیں, ہمیں کتابی کیڑے نہیں چاہیے, کتابی کیڑے کے لیے یہ پروفیشن نہیں ہے, آپ کو ایڈیشنل سکلز چاہیے. صحیح. تو آپ دین اسلام کا دیکھیں نا کہ حسن اخلاق کے حوالے سے بتاتا ہے, لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے بتاتا ہے. اچھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہاں پہ بھی UK میں بھی کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں کہ جن کو میں اس طرح کی کاؤنسلنگ کر کے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرتا ہوں کہ آپ آؤ, آپ ہفتہ وار اجتماع میں بھلے لنگر شریف ہی کرنے میں ہیلپ کر رہے ہو, یہ آپ کی ایک سوشل سکل ہے. صحیح. اچھا, آپ مدنی قافلے میں ہو, آپ اسٹڈی سرکل رن کر رہے ہو, یہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے. صحیح. آپ مدنی قافلے میں کچھ ہفتے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد امیر قافلہ بنتے ہو, یہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ سکل ہے. اب بیان کر کے مائنڈ سیٹ بناتے ہو کسی کا, تو یہ آپ کی لیڈرشپ سکل ہے. تو کتنی سکلز ہمارے یہ مدنی قافلے میں آ جاتی ہیں, اور اگر ان کو اس انداز میں پیش کیا جائے تو یہ چیزیں پھر کیا آتی ہیں. کئی دفعہ خود میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے حوالے سے, ایک ڈپلوما تھا, تو اس میں انہوں نے کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ اسکل کہاں یوٹیلائز کی, یہ کہاں کی, یہ کہاں کی. میں نے کتنی تو مثالیں مدنی قافلے کی دیں. واہ, کیا بات ہے. کہ اس میں جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کس لرنر میں کتنی ایبیلٹی ہے, اور اس لرنر کی نیڈز کے مطابق ڈیلیور کرتا ہوں. کیا بات. ٹائم مینجمنٹ جی, بھائی ہم یہ اب اس کو تھوڑا نام چینج کرنا پڑتا ہے, بھائی ویکینڈ ریٹریٹ ہوتی ہے تو 72 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس جو ہے یہ اتنے بندے ہوتے ہیں, اس میں کیا کرنا ہے, کس طرح کب کھانا ہے, کب کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں تو میں نے اس میں کی, مجھے تو ڈپلوما ملا. کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے, اور بھی چیزیں تھیں, لیکن مطلب پریکٹیکلی کہ یہ چیزیں کتنا ہمارا جو ہے, اگر ایک نوجوان مسجد مینجمنٹ کا حصہ بنتا ہے, صحیح, تو ایک تو دین کو چلانے میں بھی ہیلپ, اور اس کی دنیا بھی بہتر کرنے میں ہیلپ. تو یہ دیکھیں اگین, شاید آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سمجھیں کہ یار یہ تو سارا مذہب پہ چل رہے ہیں. حقیقت میں کہوں تو روٹ کوز ہی یہی ہے. جب ہمارا ذہن سیٹ ہو گیا, کریئر پلاننگ میں اچھا مسلمان, کریئر پلاننگ میں موت, کریئر پلاننگ میں برزخ, کریئر پلاننگ میں میدان محشر, جب یہ چیزیں آ جائیں گی, جیسے وہ روایتوں میں نے کہ آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے. بے شک, بے شک. اور جو خالی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت. بالکل ٹھیک فرمایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا اس پہ ہی, اللہ کرے ہمارے ناظرین کو یہ موٹیویشن مل جائے اور اس پہ آ گئے نا,
تو باقی چیزیں آسان ہیں۔ کیا بات ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، اور واقعی کیریئر پلاننگ، کیریئر کاؤنسلنگ، فیوچر پلاننگ، اس میں عموماً صرف دنیا ہی آتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اسٹارٹ بھی اسی پہ لیا، ابھی تک اسی پر ہیں کہ دنیا تو اچھی ہو ہی جائے گی، اللہ راضی ہوگا دنیا بھی مل ہی جائے گی، دنیا کہاں بھاگ کر جائے گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیریئر پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ جاب کریں یا بزنس، یہ اپنی ایبیلٹی پہ بھی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملی بیک گراؤنڈ پر بھی ہوتا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگوں سے سنا ہے کہ تجارت میں برکت ہے، تجارت میں برکت ہے، کیونکہ جاب، نوکری ایک لمیٹڈ سیلری ہے، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، سارے اگر تجارت کریں گے، سارے بزنس مین بن جائیں گے تو پھر جاب کون کرے گا؟ یہ تو جاب کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ میں نے نوکری ہی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی اپرچونٹی ملے، آج کل جو دور چل رہا ہے، آن لائن بزنس ہیں، پارٹ ٹائم جاب ہے، کوئی اس طرح کے کام، اپنی اسکلز کو ڈیولپ کیجئے۔ اور اسکلز ڈیولپ کون کرے گا؟ دیکھیں، فیوچر پلاننگ، کیریئر پلاننگ، اور یہ سب کرنے کے لیے جو آپ کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے انرجیٹک ہونا پڑے گا۔ اگر آپ سست ہیں، کاہل ہیں، پڑھیں تو پڑے ہوئے ہی ہیں، موبائل ہاتھ میں تو گھنٹوں موبائل ہاتھ میں ہی ہے آپ کے، پہلے تو اخبار ہوتا تھا، 4 دن پرانا اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ پورا پڑھ رہے ہیں، اس کا بقیہ جو پیچھے آتا تھا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اشتہارات بھی پڑھ رہے ہیں، بھیا بہت ٹائم میں 2 گھنٹے اخبار میں لگا دیے۔ اب اخبار نہیں ہے تو بیٹھ کے نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ چلے گئے، 2 3 4 گھنٹے برباد کر دیے، پوری رات جاگ رہے ہیں، دن میں نواب صاحب آرام فرما رہے ہیں، تو بھیا کام دھندہ کب کریں گے؟ یہ تو جو ٹائم ویسٹر ہوتا ہے، یہ اس کی جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کیا اس کی کیریئر پلاننگ تو کیا ہوگی، یہ اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے۔ جو ٹائم ویسٹر ہے، یہ عموماً ٹائم ویسٹر جو ہے وہ بڑا آدمی عموماً نہیں بن پاتا، اور پھر بڑا آدمی بننے کے لیے عموماً یعنی کہ کوئی اسٹرگل کرنے کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ کیریئر پلاننگ کرتے ہیں، فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آج جو بندہ جس مقام پر پہنچا ہے، یار اس کی گاڑیاں دیکھو، اس کا بنگلہ دیکھو، اس کا بزنس دیکھو، اس کا آفس دیکھو، تو میرے بھائی وہ 20 25 30 سال میں وہاں پہنچا ہے، آپ کو تو 20 منٹ بھی نہیں ہوئے، آپ تو آج ہی اس کار میں بیٹھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ آج ہی اس بنگلے میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو خواب اتنے بڑے 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 بڑے، وہ کہتے ہیں نا کہ آمدنی ٹکے کی نہیں، فرصت لمحے کی نہیں، تو یہ آپ کے جب خواب چکنا چور ہوتے ہیں، پھر آپ چلے جاتے ہیں مایوسی میں، ڈپریشن میں، تو پھر ہمیں ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف جانا پڑے گا کہ ایسے مایوس کن لوگ پر زندگی سے بیزار، یار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نوکری ملتی ہی نہیں ہے، تو یہ جو نانا کرتے ہیں ان کے بعد نہ ہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب میری ایک شخص سے بات ہوئی، اچھے وہ IT ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، تو وہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، آپ کی بھی تجربات ہوں گے، تو یہ اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو بہت انٹرویو دیتے تھے، یہاں گئے تو یہاں بھی چلے گئے، یہاں بھی چلے گئے، اچھا ہر کہیں جاب نہیں کرتے تھے۔ اچھا میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا یار آپ انٹرویو سب جگہ دیتے ہیں، جاب، بولا دیکھیں پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جاب جہاں میں کرنے جا رہا ہوں وہاں پر مجھے کیا بینیفٹس کیا ہیں، تھوڑے بہت بینیفٹ ہوتے ہیں تو میں پچھلی جاب نہیں چھوڑتا، کیونکہ CV میں لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے 6 مہینے کام کیا، 3 مہینے کام کیا، 9 مہینے کام کیا، تو اس سے آپ کی CV اچھی نہیں ہوتی، آپ کی CV خراب ہوتی ہے، اس لیے کہ بندہ کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں گے، جو استقامت سے کام نہیں کرتے ان کا کام بنتا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا بولا انٹرویوز میں لرننگ کے لیے کرتا ہوں، مختلف جگہ جاتا ہوں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے پوچھتے ہیں، تو میں اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے، اپنا ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے میں لرننگ کے لیے جاتا ہوں، انٹرویو دینے کے لیے میں چلا جاتا ہوں، اپنا کیا لگ رہا ہے، پیسہ تو لگ نہیں رہا، تو یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کئی ایسے لوگ ہیں کہ اور اپرچونٹی سیکھتے ہیں، لرننگ موڈ میں رہتے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں رہتے ہیں، تو یہ آگے بڑھتے ہیں یہ۔ تو باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ سست لوگوں کا کمپٹیشن تھا ڈاکٹر صاحب، ایک جگہ کسی نے فرضی حکایت بنائی ہے، ایک آدمی کا نام پکارا گیا کہ آج یہ نمبر 1 آئیں سستوں میں، تو ان کا نام پکارا گیا کہ بھئی آئیں اور اپنا تحفہ لے کر چلے جائیں۔ اب بار بار نام پکارا جا رہا ہے، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، تو ایک شخص جس کا نام تھا، اس کا برابر والا جاننے والا بیٹھا تھا، بولا بھائی آپ کا نام پکارا جا رہا ہے، آپ جائیے اپنا تحفہ لے لیجئے۔ اپنی سیٹ پہ بڑا ریلیکس ہو کے بیٹھ رہا، بولا یار اب کون جائے گا، کون اٹھ کے لائے گا، اس کو بولو تحفہ یہیں لا کر دے دے یہ۔ تو واقعی اس کو سستوں کا عالمی ریکارڈ تو ملنا ہی تھا، جو اٹھ کے جا کے اپنا تحفہ بھی وصول نہیں کر رہا۔ تو کئی لوگ خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں لیکن اسٹرگل نہیں ہوتی، محنت نہیں ہوتی، اور جو ہے نا کہتے ہیں نا باپ لائے کھانے کو کون جائے کمانے کو، تو باپ کمائی پر پل رہے ہیں، یہ موبائل بھی آ رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ابو پیسے دے دیں، امی پیسے دے دیں، وہ بھیا بڑے ہو گئے ہیں،
اپنا کچھ فیوچر خود سوچیں. اچھا بعض لوگ خالی پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں, وہ پلانر ہوتے ہیں, وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, امپلیمنٹ نہیں کرتے, وہ پلاننگ کر کے وہ فزیکل زمین پر ان کا پاؤں نہیں ہوتا, ان کا پاؤں فضا میں چلا جاتا ہے اور ڈائریکٹ وہ فضا میں چلے جاتے ہیں. وہ زمین پر رہیں بھائی, جائیں لوگوں سے ملیں. بہت لوگ کام دھندے کرتے ہیں, آپ ہی تکلیف میں نہیں ہیں, آپ سے زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں. تو کیریئر پلاننگ کرنے کے لیے کام تو بہت ہیں, کرنے والا ہونا چاہیے. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ایسے لوگ, غریب ماں باپ کے بچے اسٹرگل کر کر کے بڑے مقام پر پہنچ گئے, اور بعض اوقات جن کی فراوانی ہوتی ہے وہ بچے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ باپ کمائی پہ پل رہے ہوتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد بھی ابو پیسے دینا, اب تو 100 روپے کا پیٹرول بھی نہیں آتا, 500 کا لیں گے تو بھی 2 لیٹر نہیں آئے گا ہمارے یہاں پر. تو اب جو ہے وہ بائک بھی چلانی ہے, بائک بھی نہیں چاہیے, 0 میٹر چاہیے. اب 70 پر گزارا نہیں ہے تو 125 چاہیے, کار بھی بڑی چاہیے, ابو کار کی چابی دیجیے گا. تو جب اتنی لگژری لائف میں رہیں گے اور کمفرٹ زون میں رہیں گے, اسٹرگل کریں گے نہیں, محنت کریں گے نہیں, اور خواب دیکھیں گے بڑا آدمی بننے کا, تو پھر کیریئر پلاننگ آپ کی کیا ہوگی؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو آپ اپنی کیریئر پلاننگ کیجئے, بالکل کیجئے. بہت ساری جابس آتی ہیں, بزنس بہت ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں. اچھا کبھی کامیابی نہ ملے تو ہمت نہیں ہاریے, ہمت نہیں ہاریے. ایک مکڑی کی مثال لیجئے, وہ جالا بنتی ہے, گرتی ہے پھر اٹھتی ہے, گرتی پھر اٹھتی ہے. چونٹی کی ایگزامپل لیجئے, چونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے, لیکن جب یہ اسٹرگل کرتی ہے تو بڑی بڑی جگہوں پر چڑھ جاتی ہے. جب یہ جمع ہوتی ہیں تو یہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی گھسیٹ لیتی ہیں. تو آپ ٹیم لیڈ کرنا سیکھیے, ٹیم ورک کرنا سیکھیے, اور آپ اپنے اندر لیڈرشپ اسکلز پیدا کیجئے, کانفیڈنس لیول بڑھائیے, اچھے با اعتماد لوگوں کے ساتھ, کامیاب لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری مثالیں دعوت اسلامی کے ماحول کی دی, تو ایسے لوگ دعوت اسلامی میں بھی ہیں, ویل اسکلز پرسن ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے دینی طور پر بھی کیسے سکسیز ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, بڑی اچھی اچھی جاب کر رہے ہیں. یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے, دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. اور اگر دعوت اسلامی ہی کی کسی شعبے میں کوئی رزق حلال مل جائے تو واقعی زبردست رزق حلال ہے. آج ہی ہمارے سیٹ پہ ریکارڈنگ سے پہلے ہمارے جو ہے ایک مہربان ہیں ہمارے اس پروگرام کو مینیج کرنے والے, انہوں نے بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے بہت اچھی جاب پر تھے, بہت اچھی ان کی انکم تھی, اور یہاں آنے کے بعد بظاہر انکم کم ہوئی, لیکن مہینہ پورا ہوا پھر بھی پاکٹ میں پیسے تھے. کیا کہ برکت. ایک شخص نے مجھے کہا ایک دفعہ کہ یار آپ کے یہاں جاب نہیں کرنی, بڑی سختی ہے یہ. تو پھر ان کو سمجھایا کسی نے بٹھا کر کہ بھائی سختی نہیں ہے, یہ شریعت کا پابند کیا جا رہا ہے. کئی لوگ گورنمنٹ جاب ڈھونڈتے ہیں, کیوں یار جانا نہیں پڑے گا, حاضری لگ جائے گی. تو ناجائز کریں گے, حرام کریں گے, بغیر کام کیے پیسے لے کر کھا جائیں گے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں یار اسکول کی جاب لیں گے, جاؤ نہیں جاؤ حاضری لگ جاتی ہے, گورنمنٹ جاب لیں گے. ایسا نہیں, جائز رزق حلال میں برکت ہے. اللہ پاک سب کو دیتا ہے, بس ہماری نیت اچھی ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر ہو ہمارا امن کا گہوارا, جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا.